شام تک قاسم آیا صوفیہ میں پوری طرح مقیم ہو چکا تھا۔ اس نے ایک ایک شخص کو دیکھ لیا تھا، لیکن اسے مارسی کہیں نظر نہ آئی تھی۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے والا تھا۔ وہ یہاں تھریس کا پادری بن کر آیا تھا، اسی لیے وہ کسی سے مارسی کے بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ خصوصاً اپنے دونوں خادموں پر تو اسے ذرا بھر بھی اعتماد نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ دونوں اس کے ایک ایک پل کی خبر بطریق اعظم تک پہنچائیں گے۔ ایسی حالت میں وہ کیا کرتا؟ وہ بے چینی کے عالم میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ اپنے فرض کو تو پوری طرح سے نبھا رہا تھا، لیکن اپنی محبت کا قرض ابھی اس کے ذمہ تھا۔ اسے جس قدر بے تابی اور بے صبری سے مارسی کا انتظار تھا، مارسی کے ملنے میں اتنی ہی دیر ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن مقصد کے لیے قاسم نے ایک بار پھر صبر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شام کی مناجات پڑھنے کے بہانے اپنے کمرے سے نکلا اور دوسری منزل کی اس گیلری میں چلنے لگا۔ یہاں ایک بیش قیمت قالین بچھا تھا۔ گیلری کی چھت میں جگہ جگہ ہوا کے لیے گول گول سوراخ بنائے گئے تھے، جن کے اوپر بارش کا پانی روکنے کے لیے محراب نما چھجے بنے ہوئے تھے۔ گیلری کی دونوں دیواروں میں اٹکی مشعلوں کی وجہ سے جگمگا رہی تھی۔ یہ ایک طویل گیلری تھی۔ قاسم اس کے آخری کونے میں پہنچ کر بائیں طرف مڑا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ یہاں ایک بڑی محراب تھی۔ گیلری میں جن کمروں کے سامنے اس طرح بڑی برآمدہ نما محرابیں تھیں، وہ خاص لوگوں کی رہائش گاہیں تھیں۔ قاسم یہاں اس لیے ٹھٹک کر رکا تھا کہ اسے اس بڑی محراب کے فرش پر بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی نظر آئیں، جو ایک عمدہ قالین پر بیٹھی کسی خاص قسم کی عبادت میں مشغول تھیں۔ ان عورتوں نے ایک جیسے لباس پہن رکھے تھے، جن کا رنگ خاکستری تھا۔ قاسم ان تمام عورتوں کی پشت پر کھڑا رہا۔ محرابی برآمدے کے فرش پر تو یہ عورتیں بیٹھی تھیں، لیکن اس برآمدے میں کھلنے والے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ قاسم نے سوچا یہ کسی عبادت گزار راہب کا کمرہ ہوگا، جس کی مرید عورتیں باہر خاموش بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ قاسم تھوڑی دیر رک کر پھر اپنے دھیان میں چل دیا۔ وہ مناجات سے فارغ ہو کر واپس آیا تو پھر اسی راستے سے گزرا۔ اب بھی وہ عورتیں ویسی کی ویسی ہی بیٹھی تھیں۔ قاسم کو عبادت کا یہ انداز دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو سونیا اس کے کمرے میں موجود تھی۔ قاسم نے سرسری سے انداز میں سونیا سے پوچھا، سونیا، یہ اس طرف گیلری کے بائیں کونے میں بہت سی عورتیں ایک برآمدے میں اجتماعی عبادت کر رہی ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ عورتیں کون ہیں؟ قاسم نے پہلی بار سونیا کو نام لے کر پکارا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک میٹھی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے انتہائی معصوم نگاہوں کے ساتھ قاسم کو دیکھتے ہوئے کہا، جی وہ عورتیں سسٹر میری کی مرید ہیں۔ وہ عورتیں آیا صوفیہ کی ننھے یا راہبائیں نہیں، قسطنطنیہ کی معزز خواتین ہیں جو سسٹر میری کے نام کا دم بھرتی ہیں۔ قاسم تو کچھ اور سن ہی نہ رہا تھا۔ اس کے لیے سسٹر میری کا لفظ ہی حرف آخر ثابت ہوا اور اس کی شریانوں میں خون کی گردش بڑھ گئی۔ وہ ڈیمونان کے منہ سے سن چکا تھا کہ آیا صوفیہ میں مارسی کو سب لوگ سسٹر میری کے نام سے پکارتے تھے۔ قاسم کی آنکھوں میں چمک بڑھنے لگی اور اس کے دونوں ہاتھ اضطراری طور پر حرکت میں آ گئے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کرتا اور نکال دیتا، پھر پیوست کرتا اور پھر نکال دیتا۔ وہ اسی طرح مضطرب رہا اور پھر کچھ دیر بعد اس نے نہ جانے کیوں سونیا کی خوشامد شروع کر دی۔ سونیا، تم اتنی حسین ہو کہ تمہیں کسی مشرقی ملک کی شہزادی ہونا چاہیے تھا۔ تمہاری آنکھوں میں لال بدخشانی جیسی چمک اور ہونٹوں میں گلاب کے پھولوں جیسا گداز ہے۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ خداوند کو تمہیں بنانے کے لیے کتنی روشنیاں جمع کرنا پڑی ہوں گی۔ یہ کسی مرد کا آخری حربہ ہو سکتا تھا، یعنی کسی عورت کو دام فریب میں جکڑنے کا آخری حربہ۔ قاسم کی زبان سے اس قدر اچانک اور بے ساختہ تعریف سن کر سونیا لذت پذیرائی کے نشے میں جھوم گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ قاسم جیسا وجیح، شکیل اور حسین مرد قسمت والیوں کی تعریف کر سکتا تھا۔ سونیا نے اپنی قسمت پر ناز کرنا شروع کر دیا۔ قاسم نے اس کی ہیجانی کیفیت دیکھی تو سمجھ گیا کہ تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا ہے۔ چنانچہ اپنے کارآمد حربے کا اثر دیکھنے کے لیے قاسم نے کہا، سونیا، تم بہت حسین ہو اور حسین چہرے جھوٹ بولتے اچھے نہیں لگتے۔ مجھے سچ بتاؤ، میری خدمت کرنے سے پہلے بطریق اعظم نے تمہیں کیا ہدایات دی تھی؟ اب سونیا موم کی طرح پگھل چکی تھی۔ وہ بھلا قاسم سے کیسے کچھ چھپا سکتی تھی؟ چنانچہ اس نے فی الفور بتا دیا کہ واقعتاً بطریق اعظم نے اسے قاسم کی جاسوسی کے لیے مقرر کیا تھا۔ قاسم دل ہی دل میں اپنے آپ کو داد دینے لگا۔
اب اس نے سونیا کو مزید اعتماد میں لینے کے لیے انتہائی غیر محسوس طریقے سے اپنی باتوں کے جال میں جکڑنا شروع کر دیا۔ لیکن قاسم ایک بات کا اچھی طرح دھیان رکھ رہا تھا۔ اس نے پوری گفتگو میں ایک مرتبہ بھی یہ نہ کہا کہ وہ سونیا پر فریفتہ ہے۔ وہ کوئی جھوٹی بات نہ کہنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد سونیا پورے دل و جان کے ساتھ قاسم کی تابع دار بن چکی تھی، اور جب وہ جانے لگی تو قاسم نے اس سے سرسری انداز میں پوچھا، اور ہاں، یہ سسٹر میری کون ہے؟ کیا کوئی راہبہ ہے؟ جی ہاں، وہ ایک البانوی راہبہ ہیں، لیکن تمام راہباؤں سے بالکل مختلف۔ وہ چرچ میں صرف اتوار کے روز عبادت کرتی ہیں، باقی سارا وقت بند کمرے میں گزارتی ہیں۔ غالباً روحانیت کے کسی اونچے درجے پر بھی پہنچی ہوئی ہیں، کیونکہ جب وہ لیکچر دیتی ہیں تو سب عورتیں رونے لگتی ہیں۔ شہر کی بڑی بڑی امیر کبیر خواتین سسٹر میری سے برکت حاصل کرنے آتی ہیں۔ یقین جانیے، آیا صوفیہ میں ان کی عزت اور احترام مدر سوزینہ سے بھی زیادہ ہے۔ قاسم گہری دلچسپی سے سونیا کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ مارسی ان چند سالوں میں کس قدر بدل گئی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر قاسم نے پھر پوچھا، کیا ان کے لیکچر میں صرف عورتیں ہوتی ہیں، مرد نہیں ہوتے؟ جی بالکل نہیں، وہ عموماً مردوں کے سامنے تو آتی ہی نہیں، اکثر پردے میں رہتی ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی تہوار یا کرسمس کے موقع پر وہ جب اجتماعی عبادات میں شریک ہوتی ہیں تو بغیر حجاب کے ان کا چاند کی طرح روشن چہرہ دیکھ کر شرکائے محفل دیوانے ہو جاتے ہیں۔ سونیا نے آخری الفاظ حرارتاً مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اب قاسم کے ساتھ خاصی بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے قاسم کے پاس رکے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کا جی جانے کے لیے نہ چاہ رہا تھا۔ اب وہ تون کرہن دروازے کی طرف مڑی اور مسرت سے بھرا ہوا دل لیے نکل گئی۔ قاسم کو مارسی کا سراغ مل چکا تھا، لیکن مارسی کے بارے میں یہ سن کر اس کے دل میں طرح طرح کے خدشات سر اٹھانے لگے۔ کبھی وہ سوچتا کہ یہ البانوی کنیز کی وہ بیٹی نہیں ہے جو لالا شاہین کی یادگار میں اس سے ملنے آیا کرتی تھی، اور کبھی وہ یہ سوچتا کہ مارسی اب ایک مقدس اور باوقار راہبہ بن چکی ہے، لہٰذا اسے سسٹر میری سے دوبارہ مارسی بنانا آسان نہ ہوگا۔ وہ تو یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کیا مارسی دوبارہ اسلام چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہو چکی ہوگی، حالانکہ وہ مسلمان ہو چکی تھی اور ابتدائی اسلامی تعلیمات بھی حاصل کر چکی تھی، لیکن اس کے دل نے جواب دیا کہ نہیں، مارسی نے اسلام کو نہیں چھوڑا ہوگا۔ سونیا کے جانے کے بعد دیر تک وہ اسی قسم کے خیالات میں گم رہا۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اسے خادم ڈیوڈ نے بطریق اعظم کے بلاوے کا پیغام دیا، اور تب قاسم کو یاد آیا کہ اسے تو آج ہی سپہ سالار نوٹارس کے پاس جانا تھا۔ وہ اچھل کر اٹھا اور بطریق اعظم کے کمرے کی جانب چل دیا۔ قسطنطنیہ میں جنگ کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ شہر کی تمام آبادی چیونٹیوں کی طرح رسد جمع کرنے پر لگی ہوئی تھی۔ شہنشاہ نے مغربی یورپ کے فرمانرواؤں کی جانب امداد کے لیے تجربہ کار سفیر بھی بھیج دیے تھے۔ وینس اور جنیوا کے بحری بیڑے آبنائے باسفورس میں پہنچنے ہی والے تھے۔ جنیوا کی افواج میں وہ مشہور و معروف سپہ سالار بھی تھا جس کا نام کمانڈر جان جسٹینیانی تھا۔ یہ یورپ کا ایک انتہائی مایہ ناز جرنیل تھا۔ شہنشاہ کو جسٹینیانی کا شدت سے انتظار تھا۔ جسٹینیانی کے جہاز بہت جلد در دانیال عبور کرنے والے تھے۔ الغرض اہل قسطنطنیہ سلطان محمد خان کے استقبال کی پوری تیاریاں کر چکے تھے۔ قاسم نوٹارس کے مہمان خانے میں داخل ہوا تو اس کے نتھنے سے شراب کی بو ٹکرائی۔ دربان نے قاسم کو ایک اونچی نشست پیش کی اور خود قسطنطینوی افواج کے سپہ سالار گرینڈ ڈیوک نوٹارس کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ لہیم شہیم ڈیوس نوٹارس کمرے میں داخل ہوا تو قاسم نے اٹھ کر اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ شراب کے نشے سے نوٹارس کی آنکھیں کسی قدر بوجھل ہو رہی تھیں۔ نوٹارس قاسم کے نزدیک بیٹھ گیا اور بھاری بھرکم آواز میں مخاطب ہوا۔ آپ بطریق اعظم کے خصوصی نمائندہ ہیں، اس لیے میں دوبارہ مہمان خانے میں آ گیا، ورنہ کچھ دیر پہلے یہاں شہنشاہ کے 2 نمائندوں کے ساتھ میں نے اپنا کافی وقت گزارا ہے۔ سپہ سالار نے اتنا کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اپنے لیے شراب کا ایک اور جام بھرنے لگا۔ اس نے چاندی کا جام ہاتھ میں پکڑا اور پھر کہا، برا مت مانیے گا، میں بہت پیتا ہوں۔ جب سے سلطان محمد خان کے حملے کا سنا ہے، ذہن پر دباؤ رہتا ہے، اس لیے پیتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں نوعمر سلطان کا خوف پیدا ہو۔ میں بہت تجربہ کار ہوں، آپ تو جانتے ہی ہوں گے۔ نوٹارس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ نشہ کرتا ہے۔ قاسم نے یہ موقع غنیمت سمجھا اور جلدی سے کہا، محترم سپہ سالار، آپ بے شک پی لیجئے، شراب پینے سے آپ کی شجاعت دوبالا ہو جائے گی۔ ویسے بھی آپ بہت بہادر ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کس کی مجال کے قسطنطنیہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔
لیکن آپ کچھ بات کر رہے تھے شہنشاہ کے نمائندوں کی، آپ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ قاسم نے جب دیکھا کہ نوٹارس نئے گلاس میں سے بھی 3-4 گھونٹ لے چکا ہے تو اس نے اپنے مطلب کی بات کر دی۔ اب تو نوٹارس کا نشہ اور بھی بڑھ چکا تھا۔ وہ قاسم کی بات پر بہت خوش ہوا، یہاں تک کہ خوشی سے جھومنے لگا اور اپنی تعریف پر واہ واہ کرنے لگا۔ قاسم کی بات سن کر نوٹارس نشیلے لہجے میں مخاطب ہوا، شہنشاہ کے نمائندے؟ ہاں، وہ بے وقوف مجھے یہ بتانے آئے تھے کہ جنرل جسٹینیانی کا استقبال کس طرح کرنا ہے۔ آپ بتائیں، کیا میں ایک چھوٹی سی بستی کے کمانڈر کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو سکتا ہوں؟ نوٹارس نے قاسم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ قاسم فوراً بولا، بالکل نہیں، یہ تو بازنطینی سلطنت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی ریاست جنیوا کا فوجی سالار آپ جیسے عظیم سپہ سالار کی ماتحتی میں ہی اچھا لگتا ہے۔ آپ نے شہنشاہ کے جاسوسوں کو کیا جواب دیا؟ قاسم ہر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس نے نوٹارس کی خواہش کے عین مطابق گفتگو شروع کر دی۔ اب تو نوٹارس مکمل طور پر لہر میں آ گیا۔ واہ واہ فادر، آپ بہت اچھے ہیں، آپ میرے درد کو سمجھتے ہیں۔ جب سے جان جسٹنیانی نے قسطنطنیہ کا رخ کیا ہے، شہنشاہ کی نظروں میں میری قدر ہی نہیں رہی۔ لیکن میں اس جنگ میں شہنشاہ پر ثابت کر دوں گا کہ میں کتنا بڑا سالار ہوں۔ اور وہ جو آج کل ہمارے سروں پر مسلط ہے، وہ تم تو اسے جانتے ہی ہوگے۔ میں کارڈینل کی بات کر رہا ہوں، کارڈینل ایسیڈور، کھٹیا انسان۔ سپہ سالار نوٹارس شراب کے نشے میں خود بخود اس طرف نکل آیا جدھر قاسم اسے لانا چاہتا تھا۔ سپہ سالار نے کارڈینل کی بات خود چھیڑ دی تھی، چنانچہ قاسم نے اسے کہا، آپ کارڈینل ایسیڈور کی بات کرتے ہیں، میں خود اسی سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ آپ تو اپنے دکھ کو شراب کی مدد سے بلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بطریق اعظم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ خداوند خیر کرے، شہنشاہ کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے جو وہ قسطنطنیہ کے تمام امرائے سلطنت کی تذلیل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ادھر آپ کو حکم ملا کہ ایک معمولی جنرل جان جسٹیانی کے آگے جھک جائیں، اور ادھر شہنشاہ نے آیا صوفیہ میں دونوں کلیساؤں کو ملانے کے لیے جس مجلس کو منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، اس کی صدارت کارڈینل ایسیڈور کو سونپ دی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ کارڈینل کلیسائے روما کا ایک معمولی عہدہ ہے، جبکہ بطریق اعظم کا عہدہ عیسائی دنیا کا سب سے بڑا عہدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بطریق اعظم بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو بطریق اعظم کے جذبات سے آگاہ کر سکوں۔ ان کا فرمان ہے کہ کارڈینل ایسیڈور کی صدارت یونانی کلیسا کے لیے توہین کا باعث ہے۔ قاسم اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ اپنی بات کے دوران نوٹارس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ نوٹارس خود یونانی تھا اور پھر کٹر مذہبی تھا، چنانچہ وہ یونانی کلیسا کی توہین سنتے ہی مشتعل ہو گیا اور بھنا کر بولا، ہرگز نہیں، میں دی ہولی آرتھوڈاکس چرچ کی یہ ذلت کبھی گوارا نہیں کروں گا۔ آپ بطریق اعظم کو میرا پیغام پہنچا دیجیے کہ وہ بالکل فکر مند نہ ہوں، بلکہ انہیں میری طرف سے یہ مشورہ بھی دیجیے کہ وہ کل ہی شہر میں موجود تمام پادریوں اور راہبوں کی ایک ہنگامی مجلس کا انعقاد کریں، جس میں تمام چرچوں کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ عوام میں شہنشاہ کے ان اقدامات کے خلاف تحریک چلائیں اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ کارڈینل کی صدارت اور رومن کیتھولک چرچ کی بالادستی کسی صورت گوارا نہ کریں۔ قاسم تو سمجھ رہا تھا کہ سپہ سالار نشے میں بہک چکا ہے، لیکن سپہ سالار کا مشورہ سن کر قاسم نے سوچا کہ نوٹارس پوری طرح ہوش میں ہے۔ نوٹارس بلا کا مے نوش تھا، اسے بہت کم نشہ چڑھتا تھا۔ قاسم نوٹارس کے مشورے پر بہت مسرور ہوا۔ اس نے نوٹارس کو داد دی اور وعدہ کیا کہ وہ بطریق اعظم کو مشترکہ اجلاس سے پہلے یونانی کلیسا کا ایک علیحدہ اجلاس بلانے کے لیے قائل کرے گا۔ معاً قاسم کے ذہن میں خیال آیا اور اس نے انتہائی سلیقے سے نوٹارس سے ایک اہم سوال کر دیا، محترم سپہ سالار، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں صرف اپنی تسلی کے لیے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ کیا ہم اکیلے رومی کلیسا کی امداد کے بغیر سلطان محمد خان کی طاقتور فوج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ میرا مطلب ہے ہمارے پاس کتنی جنگی صلاحیت ہے؟ قاسم کا سوال سن کر نوٹارس کا چہرہ فک ہو گیا۔ کسی نے گویا اس کے جسم کا خون نچوڑ لیا تھا۔ دراصل یہ سلطان محمد خان کے نام کی دہشت تھی۔ نوٹارس عثمانی سلاطین کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کسی قدر سنبھل کر قاسم کو جواب دیا، ہمارے پاس اپنی فوج 50,000 سے کچھ زیادہ ہے، جس میں آدھے سے زیادہ سوار دستے ہیں۔ اس کے علاوہ قسطنطنیہ کے گرد و نواح سے اور یونان کے بعض علاقوں سے ہمارے پاس اتنی فوجی امداد پہنچ جائے گی کہ ہماری تعداد سلطانی فوج کے برابر ہو جائے گی۔ ایک چیز میں ہم سلطان پر حاوی ہیں،
اور وہ ہے بحری طاقت۔ عثمانیوں کے پاس نہ بحری قوت ہے نہ مہارت، ان کے مقابلے میں ہم تو رہتے ہی سمندر کے بیچوں بیچ ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہماری یہ فصیل اتنی مضبوط ہے جسے آج تک کوئی فاتح بھی عبور نہیں کر سکا۔ اب قاسم نے انتہائی نازک معلومات کھلوانا شروع کر دی تھی، اور یہی قسطنطنیہ میں اس کا فریضہ تھا۔ نوٹارس فصیل کی بات پر پہنچا تو قاسم نے جھٹ سے کہا، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ فصیل شہر بعض جگہوں سے ناکارہ ہو چکی ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ ہاں یہ سچ ہے، لیکن اب تو نہایت تیزی سے ان مقامات کی مرمت کا کام جاری ہے۔ ہم مسلمانوں سے مار نہیں کھائیں گے، کیونکہ قسطنطنیہ پر یسوع مسیح کا سایہ ہے۔ آپ تو فادر ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے۔ نوٹارس نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے مذہبی برکات کا سہارا لیا۔ قاسم یہ موقع ہاتھ سے کہاں جانے دیتا تھا، فوراً بول اٹھا، کیوں نہیں؟ جس شہر میں آیا صوفیہ جیسا مرکز ہو، اس شہر کو آنچ کیسے آ سکتی ہے؟ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ یہ شہر رہتی دنیا تک اسی طرح ہنستا بستا اور آباد رہے گا۔ شاباش نوجوان فادر، آپ کے حوصلے بہت بلند ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم رومن کیتھولک چرچ کے سامنے ذلیل ہونے سے بچ جائیں گے۔ اس طرح کی باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا اور بہت سا وقت گزر گیا۔ قاسم نے نوٹارس سے بہت سی اہم اور خفیہ معلومات حاصل کر لی تھیں، اور اب قاسم سوچ رہا تھا کہ اسے آج رات ہی سلطان کے نام ایک طویل خط تحریر کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔